کے بات رکھ سکے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر از کہ اسلام، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام جو ہے وہ ریپ میں اور ایڈلٹری میں قرآن کے مطابق کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دیر از نو ڈفرنس بٹوین ریپ اینڈ ایڈلٹری. تو آپ ریپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے اور ایڈلٹری کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سب سے پہلا کوشچن تو میرا ہوگا یہ، اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سمین خان جی، آپ مسلمان ہیں؟ جی یس سر. جی سر. ریپ اور ایڈلٹری میں ڈفرینسیشن قرآن کی کس آیت سے ہو سکتا ہے؟ ایکچولی میرا کچھ ٹاپک کچھ ڈفرینٹ تھا. نہیں سر، میں آج ابھی اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. پہلے اگر آپ کا ٹاپک ڈفرینٹ ہے تو چپ کر کے سنتے جائیں بیٹھ کے، اور اینڈ میں آئیے گا. اچھا ٹھیک ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شریعہ کے اوپر اور ریپ اور ایڈلٹری کے اوپر. جو شرن ریپ اور ایڈلٹری ہے اس کے اوپر ہے. آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں. آپ کی بیوی کا کوئی ریپ کر لے تو کیا کرو گے؟ شرن کس کے پاس جاؤ گے؟ کس مولوی کے پاس جاؤ گے یا سیکولر گورنمنٹ کے پاس جاؤ گے؟ ایکچولی میں جو سنا ہوں کہ ریپ کا پنشمنٹ ڈیتھ ہوتا ہے. ڈیتھ ہوتا ہے؟ کہاں پہ سنا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ اس نے کیا ریفرنس دیا؟ میں نے کچھ ریفرنس میں اگر میں دے سکتا ہوں، بٹ ابھی نہیں، مطلب میرے کو تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا. میں نے اوکے، ایک آپ جگہ سرچ کر دیکھا کے تھا لائیں، کہ سرچ کر کے لائیں. ایک وومن کو ایک رائٹ ہے، وہ ایک جو اس کا ریپ کیا ہے وہ اس کو بھائی قتل کر سکتا ہے. ہیلو بھائی، ہوں، سرچ کر کے لائیں ہوں. نا. ٹھیک ہے، ہاں ہاں. آپ سرچ کر کے لائیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میوٹ کریں اپنے آپ کو اور سرچ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ بلا وجہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. ایسے ہوائی بات نہیں. آپ کے اسکالر آپ کو جو بتا دیں آپ مان لیتے ہیں، ہم نہیں مان سکتے ہیں. ورنہ آپ ہماری بات مان لیں جو ہم کہتے ہیں، بغیر چپ کر کے مان لیں. ہم کوئی چیز نہیں دکھاتے، جو ہم کہیں گے وہ مان لو چپ کر کے. مانو گے ہماری بات چپ کر کے بغیر کسی ریفرنس کے؟ نہیں سر یہ بات تو دیکھتا پھر ہوں. ٹھیک ہے. اپنے اسکالرس کی کیوں مانتے ہو؟ اسکالرس کا بھی میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، ایسے ان لوگ بھی مانتے نہیں ہو تھوڑا تو پھر بہت. ابھی آپ نے کہا میں نے کہیں سنا ہے. اس کا مطلب ہے سنے کا ہاں. مطلب ہوتا ہے کسی اسکالر کی آپ نے بات سنی ہے. نہیں ویڈیو دیکھا تھا. اوکے، اسکالر سے نہیں. ویڈیو میں بھی اسکالر نے بتایا تھا یا میں نے بتایا تھا؟ کیونکہ اگر میں نہیں نے آپ بتایا ہوگا تو میں نے فل ریفرنس دیا ہوگا. نہیں میں نے کچھ دوسرا ویڈیو میں دیکھا تھا. میں ایک بار ریفرنس دیکھ رہا ہوں. تو ریفرنس دے کے آئے نا ذرا فٹافٹ، جلدی سے لے کے آئے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں جناب کہ کچھ جو آپ کے اسکالرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل اسکالرز جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. وہ بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریپ کو آپ ایڈلٹری کے ساتھ نہ رکھو، اور ایڈلٹری فرق ہے اور ریپ فرق ہے، اور وہ بار بار بولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ. لیکن کیا یہ سچ ہے؟ اسلام جھوٹ کے اوپر پنپتا ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہوا ہے، اور جب تک جھوٹ نہیں چلے گا اسلام نہیں چلے گا. دس از ہاؤ اٹ از انفارچونیٹلی. ایس کے بی این جی آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، کنیکٹ کر لیں. جوڈ آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، کنیکٹ کر لیں. جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا میں آپ کو اسٹریم میں نہیں لے سکتا. اوکے، اب ہم چلتے ہیں جناب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ کیا ہے. پہلے کچھ آرٹیکلز پڑھتے ہیں، اس آرٹیکلز کو پڑھنے کے بعد ہم آگے چلیں گے. آرٹیکلز میں کیوں آج پڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق پتہ لگے. جب آپ شریعہ کے اندر جائیں گے، جب آپ شرع کو پڑھیں گے، وہ ریپ کا ایکسپلسٹ ورڈ یوز نہیں کرے گا کبھی بھی، کیونکہ دا لفظ ریپ جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی نہیں آیا. پنشمنٹ، حدود پنشمنٹ قرآن کے اندر ریپ کی ہے ہی نہیں. ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ اللہ نے بتایا ہی نہیں، جس سبجیکٹ میٹر اتنا ضروری تھا کہ ایک لڑکی کا کوئی لڑکا ریپ کر دے، اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ اللہ میاں نے بتایا ہی نہیں. ناؤ مائی کوشچن از کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ ایک چیز ہوتی ہے اسکالرری ایگریمنٹ. جیسے ہی آپ ریپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے پاس اسکالرری ایگریمنٹ ہے، لیکن آپ کے پاس قرآن نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ اسلام جو ہے وہ اسکالرس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. اسلام اسکالرس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. دیٹ از دا پرابلم ود اسلام. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکالرس کیا کہتے ہیں. یہ جی آپ کے پاس آ گیا اسکالرس کا. یہ دیکھیے وہ دیتے ہیں کہ مسلم جورسڈکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. علامہ ابن عبد البرا نے 463 ہجری میں سٹیٹ کیا ویری کلیئرلی کہ اسکالرس کا یونینیمس ایگریمنٹ ہے. کس کا یونینیمس ایگریمنٹ ہے؟ اسکالرس کا. that the rapist is to be subject to the had punishment if there is 4 witnesses against him which would warrant the had punishment of imposed. تو ریپسٹ کے پاس جو حد پنشمنٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ ایک ایڈلٹری کی پنشمنٹ ہے. اسلام میں ایڈلٹری کی پنشمنٹ کو ریپس کی پنشمنٹ سے سیپریٹ نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے. لہٰذا اسکالرس کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ریپسٹ کی بھی حد پنشمنٹ وہی ہونی چاہیے جو کہ ایڈلٹری کی ہے. ایڈلٹری کی حد پنشمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایڈلٹری کی بھی 2 طرح کی حد پنشمنٹ ہے. ایڈلٹری کسے کہتے ہیں؟ ایڈلٹری کہتے ہیں سیکس کرنا وداؤٹ میرج. اس کو ایڈلٹری کہتے ہیں جس میں دونوں بندے ایگری ہوں کہ ہاں ہم دونوں نے سیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوتی ہے حد پنشمنٹ. وہ ہوتی ہے ایڈلٹری کی حد پنشمنٹ. اب جب بات آتی ہے ریپسٹ کی تو کیا ریپسٹ کو ہم نے فرق طریقے سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر تو اللہ نے بتایا ہونا چاہیے اصولاً. نہیں بتایا گیا. نہیں بتایا گیا. وہ کیسا خدا ہے جو ایک اتنی امپورٹنٹ چیز آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکا؟ What kind of a God he is. پھر مسلمان کہتے ہیں ہمیں شریعہ چاہیے. شریعہ کیوں چاہیے؟ کیا آپ کو پتا ہے آپ نے شریعہ پڑھا؟ آپ نے کبھی شریعہ پڑھا ہے؟ مانگ کیا رہے ہو؟ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو؟ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں ان تمام مسلمانوں کو جو کہتے ہیں آئی وانٹ شریعہ ان انڈیا. آئی وانٹ شریعہ ان انڈیا. یہی اسٹیٹمنٹ تم لوگوں کی. شریعہ ہے کیا جو تمہیں چاہیے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کبھی کھول کے پڑھا شریعہ؟ دکھاؤ مجھے ریپس کی پنشمنٹ شریعہ کے اندر. لو جی میرے خیال میں ایک مسلمان آیا ہمارے ساتھ. جی خان صاحب. جی سر اسلام کو قبول کیا آپ نے؟ آر سی بی جیتا دے بھائی. آر سی بی جیتا. یہ چھوڑ دے تو آر سی بی جیتا فٹافٹ. اس لیے آ رہا ہوں بار بار. جتنا بلاک کرو گے بھی 15-20. جا اور آئیڈیا سے آر سی بی دکھا دے. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کون تھا؟ کوئی لائف چیٹ میں بتا یا مجھے کیا کہہ رہا تھا کتا؟ ہاں بھائی. ہاں بھائی تم کون ہو؟ ایم ڈی راجا. اوکے. یہ کیا ہے جی؟ کیا آئی پی ایل ٹیم کا آر سی بی ہے؟ یہ چاہتا کیا ہے یار؟ یہ کرکٹ ٹیم چاہتا ہے کیا؟ چاہتا کیا ہے؟ اوکے. انڈین پریمیئر لیگ کا کیا چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا کیا ہے؟ کرکٹ یہاں پہ ہمارے چینل پہ آگے کرکٹ چلانے آئے ہیں. اچھا ٹائم ویسٹ جاتی تھا. اوکے ٹائم ویسٹ جاتی تھا. اوکے اچھا جی. The imposition of the had punishment would also apply if the accused rapist admits to his crime himself. In a situation where the above 2 instances do not apply, then according to the other evidence it may be brought against him, he would have bear. اچھا اب یہاں پہ بڑی مزدار بات ہو رہی ہے. یہ بڑی مزدار بات ہو رہی ہے. اب آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ اسکالرز یونانیمسلی اگری کرتے ہیں کہ ریپسٹ جو ہے وہ بھی اس کی جو حد پنشمنٹ ہے وہ لی جائے گی ہماری کس سے؟ ایڈلٹری کی پنشمنٹ سے. اب ایڈلٹری کی پنشمنٹ میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 4 وٹنسز چاہیے.
اب اگر آپ کو 4 وٹنس چاہیے یعنی 4 گواہ چاہیے, مجھے بتاؤ کہ کوئی ریپسٹ ایک لڑکی کا ریپ کرے گا, وہ 4 گواہوں کو بلا کے پھر ریپ کرے گا؟ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ ایک ریپسٹ نے ریپ کرنا ہو کسی لڑکی کا اندھیری گلی کے اندر, وہ پہلے 4 گواہوں کو بلائے گا, گواہ آؤ بھائی آؤ 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 ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, میں ریپ کرنے لگا ہوں دیکھ لو میرے کو. اچھا اگر ایک ریپسٹ کو 4 گواہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ننگا ہو کے ایک لڑکی کا ریپ کر رہا ہے اور 4 بندے دیکھ رہے ہیں, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ 4 بندے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس ریپسٹ کو روکیں گے نہیں؟ کیا وہ لولے لنگ رہے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں؟ کیا وہ لولے لنگ رہے ہیں کہ وہ ایک بندے کو جو ریپ کر رہا ہے لڑکی کا, وہ 4 بندے مل کر روک نہیں سکتے ریپ کرنے سے؟ سو 4 بندے ریپ دیکھیں اور ریپس کو روک نہیں سکیں گے, اور ریپس ریپ کر لے گا, یا ریپس جو ہے خود 4 بندوں کو بلا کے ریپ شروع کرے گا؟ انٹرسٹنگ, انٹرسٹنگ, ویری ویری انٹرسٹنگ, ویری ویری انٹرسٹنگ. اچھا یہ والا مسئلہ ایک زمانے میں ہمارے پیارے رسول کے پاس بھی آیا. ہمارے پیارے رسول کے پاس کیا آیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھا. نا بیوی کو ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھنے میں شرع فرق ہے, اور بیوی کے علاوہ کسی 2 بندوں کو ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھنے میں شرع فرق ہے. شرع فرق ہو جاتی ہے, لیکن میں اس کا صرف پہلا والا پارٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلا والا پارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلا والا پارٹ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ سب کے لیے کامن ہے. دوسرے والے پارٹ میں ڈفرنس آتا ہے, وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ بیوی کے ساتھ شرع میں کیا فرق ہے اور نون بیوی کے ساتھ کیا فرق ہے. یہ دیکھیں اسکرین دکھاتے ہیں آپ کو, ایک حدیث دکھانے لگے آپ کو, ملٹیپل جگہ پہ لکھی ہوئی ہے, سنن نسائی سے میں دکھانے لگا ہوں. The first li'an in Islam was when Hilal bin Umayyah accused Sharik bin Ashama of committing adultery with his wife. کیا تھا جی یہ لعان؟ He came to the Prophet and told him about that. وہ آیا اور اس نے نبی کو کہا, نبی میں نے دیکھا ہے کہ میری بیوی نے اس بندے کے ساتھ سیکس کر رہی تھی میرے ہی بیڈ پہ. دی پروفٹ سیڈ, تو نبی نے کہا, برنگ 4 وٹنس, تو 4 گواہ لے کے آ, ادروائز دی حد پنشمنٹ آن یور بیک. اگر تو نے اپنی بیوی کے خلاف 4 گواہ پروڈیوس نہیں کیے تو تیری کمر پہ کوڑے لگیں گے, شرع کے مطابق 80 کوڑے. اینڈ ہی ریپیٹڈ دیٹ سیورل ٹائم, اور اس نے یہ بات کئی دفعہ کہی. اچھا اس ولی میں وہ ولی میجر امپورٹنٹ چیز نہیں لکھی ہوئی, ہم اسی کی ایک اور حدیث میں چلتے ہیں جو کہ بخاری میں ہے. Let me show that. تو بخاری میں کہتا ہے کہ ہلال نے بولا, او اللہ پیسنجر, if any one of us saw another man on his wife, would he go search for the proof? اس نے کہا کہ اللہ کے میسنجر, کیا دماغ صحیح ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میری بیوی سیکس کر رہی ہے کسی کے ساتھ, تو میں کیا اس کو سیکس کرتا ہوا چھوڑ کے 4 گواہ لینے چلا جاؤں؟ یہ دیکھیے ایک اور دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, if one of us saw a man over his wife, جب ایک بندہ ہم میں سے کسی اور بندے کو اپنی بیوی کے اوپر چڑھا ہوا دیکھے, سیکس کرتے ہوئے چڑھا ہوا, man over his wife, should he go and search for witness? تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ ان دونوں کو سیکس کرتا ہوا چھوڑ کے 4 گواہ ڈھونڈنے چلا جائے؟ بالکل ویلڈ کوشچن ہے اس کا, بالکل ویلڈ کوشچن ہے. میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے وہ کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے, یعنی میں اس کو وہاں پہ چھوڑ کے 4 گواہ لینے جاؤں, ہیلو ملے والے جلدی ہو جلدی ہو جلدی ہو, آ میں تمہیں پورن دکھاؤں, آؤ ذرا مل کے پورن دیکھتے ہیں, لیٹس گو فائنڈ سم پورن. لائک یہ لکھا ہوا ہے بھائی,
That's the reality. یہ دیکھیں ایک بندہ میرے ساتھ آیا ہے, میرے خیال میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جی کشیر صاحب اسلام قبول کر لیا آپ نے؟ انمیوٹ کریں, انمیوٹ کریں, بولیں ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں صاحب, لائیو ہیں آپ. جی سر اسلام ہلو. کب قبول کیا آپ نے؟ نہیں 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 کیا؟ نہیں نہیں. یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے نیچے یلو کلر میں بڑا بڑا, اسکرین کے اوپر کیا لکھا نہیں ہوا ہے نہیں یلو میرا کلر نہیں میں ہے وہ. بڑا بڑا؟ او میں دیکھا نہیں ہوں. آنکھیں تھی نا بھائی صاحب کی؟ وہ ایلو میں آئی کیچی نہیں ہے. آپ کا جو کیپشن ہے وہ آئی کیچی نہیں ہے. آئی کیچنگ ہی نہیں ہے. جس لنک کو آپ نے کلک کیا تھا وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا اونلی فار مسلمس. کیا یار سیریسلی انبلیویبل. کہا آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے, مائک اور کیمرہ کنیکٹ کرو اگر آپ نے جوائن کرنا. Then the prophet kept on saying either you produce proof or you will receive the legal punishment. محمد نے پھر بھی اسے کہا کہ بھائی 4 وٹنس پروڈیوس کرتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو حد پنشمنٹ لگے گی تیرے اوپر. نا یہ جو پہلا پارٹ ہے نا یہ ہر کسی کے لیے سیم ہے, چاہے وہ نان مسلم, چاہے وہ ایڈلٹری کے لیے ہو, چاہے وہ نان ایڈلٹری کے لیے ہو. تو جو پہلا پارٹ ہے وہ ہر کسی کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا پارٹ ذرا سنیں. اس کے اندر جو 4 وٹنس ہے نا ان کو بھی ایک خاص طریقے سے دیکھنا ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ نے دیکھا آپ اپنے ساتھ آپ 4 دوستوں کے ساتھ اکٹھے گھر آ گئے, سپوز کریں کہ آپ 4 دوستوں کے ساتھ اکٹھے گھر آ گئے اور آپ نے بما 4 دوست اپنی بیوی کو ایک بندے کے ساتھ بیڈ پر دیکھا اور ان کے اوپر چادر تھی, وہ چادر لیے ہوئے تھے اپنے اوپر, تو لہذا آپ پورنوگرافک ویڈیو نہیں دیکھ سکے. جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا انہوں نے بھاگ گئی, بیوی چادر میں بھاگ گئی, بندہ ادھر رہ گیا, آپ نے دیکھا نہیں ہے, ایکشن نہیں دیکھا. کیا کہتے ہیں محمد صاحب؟ How do you think about the matter if these 2 persons bear witness of the fact that they leave this they have seen his sexual organ in her female organ penetrated like a collyrium stick when enclosed in its case. آپ کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ مرد کا پرائیویٹ پارٹ, مرد کا سیکشل آرگن عورت کے سیکشل آرگن کے اندر پینیٹریٹ کیا ہو, جس طریقے سے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر کمپلیٹلی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. سو 4 وٹنس نے فل ٹائم پورنوگرافک فلم جب تک نہیں دیکھی وہ وٹنس نہیں, وہ وٹنس نہیں ہے. میں آپ کو یہ ساری چیزیں شریعہ سے دکھاؤں گا, ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وٹنس کسے کہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم جب ریپ وکٹم کے بارے میں بات کریں تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ڈز وٹنس مینز فار اے ریپ وکٹم. کہ ایک ریپ وکٹم جو لڑکی ریپ ہوئی ہے, اسلامک شرع میں اس کے لیے پرابلم کیا ہے کہ وہ اپنے ریپس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے. تمام مسلمانوں کو چیلنج ہے میرا, آئے ہے کسی میں دم آ کے میں سے بات کر سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. شرع شریعت کی بات کر رہا ہوں, مجھے بتائے کہ وہ شریعہ جو تمہیں چاہیے, کل کو تمہاری بیٹی, کل کو تمہاری بہن, کل کو تمہاری بیوی کا ریپ ہوتا ہے تو شرع میں کیسے اس کو ثابت کرو گے تم؟ کیسے ثابت کرو گے تم
फॉरगेट नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिमों को तो भूल ही जाओ ना, वो तो तुम लोगों के लिए वैसे ही कीड़े मकोड़े हैं। कल को तुम्हारी अपनी बेटी का रेप होता है, तुम्हारी अपनी बीवी का रेप होता है, तुम्हारी अपनी बहन का रेप होता है, तुम उसको कैसे जस्टिफाई करोगे और रेपिस्ट को कैसे सजा दिलवाओगे? ये इस्लामिक शरह दिखा रहा हूं आपको, अभी हदीसों के जरिए साबित कर रहा हूं, फिर शरह में चलूंगा। नाउ दिस इज दी हदीस जो कि बताती है, और ये मैं आपको शरह से भी दिखाऊंगा। अभी मैं सारा कुछ आप लोगों को शरह से दिखाऊंगा। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। मैं आई एम लेइंग डाउन द आर्ग्यूमेंट, द बेस, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू द बेस टू बिगिन विद। इस वक्त हमें 1700 लोग देख रहे हैं, भाई लोगों को शेयर करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको दिखाऊंगा इसको जब हम मैप करेंगे टुवर्ड्स द केरला स्टोरी एज वेल। ठीक है, इसको हम अभी केरला स्टोरी के साथ मैप करेंगे एंड यू विल सी हाउ इट डज। अब देखिए जनाब, हमारे पास आता है ये इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो विटनेस है, ही हैज टू, उसको लाजमन, जो विटनेस है उसको लाजमन एक्ट को देखना है, एक्ट ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन को देखने का है। जब तक वो एक्ट ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन नहीं देखता है, वो प्रॉपर विटनेस नहीं बन सकता। और उस वक्त मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर 4 लोग एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन देख रहे हैं, तो भाई क्या वहां पे मजा कर रहे थे? वो रोका क्यों नहीं? वर दे हैविंग फन? ये तो वो वक्त है जिस वक्त आपको रोकने का है। आप रोकने की वजह मजा कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। अब्दुल कदीर, अपना कैमरा बंद करें, स्टॉप कैम के ऊपर क्लिक करें। स्टॉप कैम पे क्लिक करना था, सब कुछ बंद नहीं करना था यार। पता नहीं यार कितने। प्रशांत सोनी, आपको ब्लॉक करूं सर? आप नॉन मुस्लिम हैं। बाकी अब्दुल कदीर, शेख उबैद, उबैद रसूल, आप तीनों जो हैं उनके माइक और कैमरे को परमिशन नहीं है। जी अब्दुल कदीर साहब, क्या कहना चाहते हैं? आप मुसलमान हैं? आप हाँ जी। मुसलमान हैं। शरा शरीयत पढ़ी है, कुरान हदीस पढ़ी है? जी पढ़िए। ओके। एडल्ट्री के लिए कितने विटनेस हाँ सर। चाहिए और क्या देखना चाहिए उन्हें? जी जी बताइए। जी जी जी। अडल्टरी के लिए सर मुझे इतना नहीं पता सर इसके बारे में। तो फिर शरा शरीयत में मैंगो पढ़ा सर आपने? क्या सर? मैंने कहा अम्ब पढ़ी है शरा शरीयत। सर मैंने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा सर, वो पढ़ा है सिर्फ जैसे रीडिंग करते हैं डेली। तो फिर मैं आपको यहाँ पे क्या, आप मुझसे क्या कहने आए हैं वो कह लें। जब आपने कुरान पढ़ा नहीं है, हदीस पढ़ी नहीं है, शरा शरीयत सर पढ़ी नहीं है, तो आप मुझे क्या कहने आए हैं? मैं आप समझना चाह रहा हूँ, आप मुझे कहने क्या आए? सर मैं कहने ये आया हूँ, हाँ। सुन लीजिए सर। आज के दिन में भाई क़यामत से पहले बता तो रहा हूँ सर। सर जो आप ये चीजें कर रहे हैं सर, हाँ, सर ये क्या ठीक है? ये मैं आप जैसे लोगों को पढ़ाई करा रहा हूँ, आपकी दीन जो कि आपके मौलवी नहीं पढ़ाते, तो क्या गलत बात है? गलत तो है ही सर ये। गलत है ये, दीन पढ़ाना गलत है। तो मोहम्मद तो गलत हुआ, फिर अबू बकर गलत हुआ, उस्मान गलत हुआ, उमर गलत हुआ, अली गलत हुआ, आपके तमाम स्कॉलर्स गलत हुए, इस्लाम गलत हुआ। दीन पढ़ाना अगर गलत है तो इससे बड़ी गलती क्या है? फिर बेहतरीन तमाम स्कॉलर को जाके गोली मार दो। नहीं सर, नहीं सर ये आप जो, नहीं जो आप, नहीं सुन लीजिए सर। अरे बोलोगे तो सुनूंगा ना। तुम बहुत लैग में बैठे हुए हो, इंटरनेट तुम्हारा फारिग है, हमसायों का मत इस्तेमाल करो ना, अपना इस्तेमाल करो। हेलो हाँ हेलो, जी। बोलो।
میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جیسے آپ یہ کوئی کانسپریسی کے تحت تو نہیں کام کر رہے ہیں سر اس چیز کو لے کر؟ کانسپیریسی تم ثابت کر دو. کانسپریسی تو ہے سر، یہ جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے سالا وہ مجھے بتائے گا کانسپیریسی کیا ہوتی ہے. بٹ اس کانسپیریسی، کانسپیریسی کا مطلب کیا ہے؟ کانسپریسی تو ہے کہ جو آپ کے پیچھے کوئی انسان ہے. اوے امب، کانسپیریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کانسپریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں. کس سلو کے پٹھے نے کہا کانسپیریسی کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ؟ بتا تو رہا ہوں کہ آپ کے ہینڈلر کوئی اور ہے جو یہ آپ کا ٹارگیٹ دے رکھا ہے کہ مسلم کو نان مسلم بنا جائے. الحمدللہ. چلو ٹارگیٹ میرا کوئی اور ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں، آپ جو کہ مرتد کرا رہے ہیں لوگوں کو، یار سائنس کی چیزیں پڑھاؤ. آپ یہ دین میں کیوں گھسا رہے ہو تو یار بندوں ہم کو؟ کو دین کیوں نہیں پڑھتے تم؟ امب لینے کے لیے رکھا ہوا ہے، شریعہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو انڈیا میں؟ نہیں، صرف کلمہ دین ہے، اس میں اتنی کلمہ دین ہے. گیٹ لاس دین، دفعہ ہو جا، کلمے پہ رہ، آگے نہیں. کلمہ دین ہے سالا. محمد پاگل کا بچہ تھا، اتنی حدیثیں دے کے گیا. اسکالر پاگل کے بچے ہیں، سارا دن بھونکتے رہتے ہیں، یہ کرو تو وہ کرو تو. شریعہ چاہیے ہمیں، کلمہ دین ہے، کلمہ دین ہے. دور فٹے منہ تمہارے کلمہ دین پہ. اگر کلمہ دین ہے تو سب سے بڑی نیگیٹو چیز ہی کلمہ ہے، جو کہتا ہے نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا. دور فٹے منہ، تم تو آلریڈی ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہو. تمہیں پتا کیا کلمے کا؟ تمہیں کلمے کا بھی امب نہیں پتا. تم سے بحث کیا کروں جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے؟ لائبریری ویلکم. مسلمان نہیں لگ رہے مجھے آپ. 2 منٹ رکنا، نیٹ ٹھیک کرو. مجھے آپ مسلمان نہیں لگ رہے ہیں. ویسٹ آف ٹائم. اوکے مسٹر شیخ، آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی. اپنے مائک اور کیمرے کو پرمیشن دیں. ویسٹ آف ٹائم. آل رائٹ، آگے چلتے ہیں. بس یہی اوقات رہ گئی اسلام کی اس وقت. کوئی اسکالر نہیں ہے جو اس وقت مر گئے ہیں، سارے کے سارے مر گئے. اوکے، جو مر گئے ہیں سارے کے سارے، ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں؟ مرے ہوئے لوگ، جاہل لوگ، مرے ہوئے جاہل. اوکے واپس چلتے ہیں. اب آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے اوپر اعتراض اٹھایا، اگر آپ نے اپنی بیوی کے اوپر ایڈلٹری کا الزام لگایا، تو آپ کے پاس ایک بچت کا ذریعہ ہے. وہ بچت کا ذریعہ کیسے پیدا ہوا؟ محمد کا یہ بہت اچھا صحابی تھا، ہلال بن امیہ. یہ ایک بہت اچھا صحابی تھا. یہ محمد کا بڑا دل پسند صحابی تھا، ون آف دا گریٹ صحابی تھے. اس نے ایک اور صحابی کے اوپر الزام لگایا ہے جس کا نام ہے شارک. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں صحابی ہیں، مر جائیں گے سالے، مرد مر جائیں. محمد کو تو مرد چاہیے اس وقت، گیم خراب ہو رہی ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے اوپر الزام لگایا. کس کا الزام لگایا؟ ایڈلٹری کا، کہ یہ میری بیوی کے ساتھ ڈنگ ڈنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ کی بیوی کے بارے میں ہے تو پھر قرآن کی ایک آیت آ گئی. کیوں آ گئی؟ اس واقعے کی وجہ سے آئی تھی. اس واقعے کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ اس بندے نے کہا کہ یار محمد یہ کیا پاگل پن ہے. اس نے کہا کہ جب بندہ دیکھے اپنی بیوی کے اوپر ایک اور بندہ، when a man saw a man over his wife, when one saw a man over his wife، جب ایک شخص اپنی بیوی کے اوپر ایک بندہ دیکھتا ہے، should he go and search for witness؟ کیا وہ بھاگے اور جا کے گواہ ڈھونڈنا شروع کر دے؟ The prophet kept on saying either you produce proof or you will receive legal punishment on your back. یا تو پروڈیوس، یا تو پروف دے، ورنہ تجھے 80 کوڑے پڑیں گے. اب وہ اب بندے نے دیکھ، اسے محمد کا پتا تھا. انہوں نے کہا محمد جو ہے اس کے بعد فرشتہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، 2 نمبر شخص ہے، لے پھر ذرا میں گیم سیٹ کرتا ہوں. He said, Hilal then said, by him who sent you with truth, and Allah will reveal you that will save my back from legal punishment. اس نے فوراً جو ہے نا محمد کو گیم ڈالی. اس نے محمد کو گیم ڈالی کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور چونکہ میں سچا ہوں لہذا اللہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ابھی آیت دے گا تیرے کو جس سے میں بچ سکوں گا. دیکھ ذرا گیم دیکھ بندے کی، بڑا چلاک بندہ تھا یہ، واقعی میں کلیور بندہ تھا. انہوں نے محمد کہا یار دیکھو اللہ کی قسم میں سچا ہوں،
اللہ کوئی نہ کوئی آیت دے دے گا میرے کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, ٹک دینی آیت آ گئی. دین دا فالوئنگ ورس واز ریویلڈ. فوراً ٹک دینی جبرائیل پٹاخ پلک جھپکتے آیا نبی کے پاس, پٹاخ, یہ لے نبی, یہ تجھے بچاتے ہیں. کیا بچاتے ہیں؟ اینڈ آف دوز ہو اکیوز دیئر وائف, جو اپنی بیویوں کو اکیوز کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو ورس آئی تھی وہ بیوی کے بارے میں انکلوزڈ ہے, ہر لڑکی کے بارے میں انکلوز نہیں ہے, ہر لڑکے کے بارے میں انکلوز نہیں ہے, وہ بیوی کے بارے میں انکلوزڈ ہے. تو یہ سمجھنا شرع نے اس کو صرف بیوی کے بارے میں لیا. میں آپ کو شرع دکھاؤں گا, میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں ساری, کیونکہ جب میں شرع میں جاؤں گا آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ بیس چیزیں کچھ پتا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے, شرع کیوں لکھی گئی ہے. بٹ ہیو ناٹ وٹنس ایکسپٹ دیم سیلف, جب کوئی اپنی بیوی کو اکیوز کرے لیکن اس بندے کے علاوہ کوئی اور وٹنس نہیں تھا, لیٹ دا ٹیسٹمنی آف ون آف دیم بی فور ٹیسٹمنی, تو ایک بندے کی ٹیسٹمنی 4 کی ہو جائے گی. ایک کی 4 بن جائے گی. کیسے بنے گی؟ by Allah that he is who speaks the truth, he recited it until he reached, and the 5th should be that the wrath of Allah be upon her if he speaks the truth. Then the prophet saying, Allah knows that one of you is a liar. Okay, now اس کے لیے پہلے قرآن کی آیتوں میں چلتے ہیں, سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت میں چلتے ہیں, کیونکہ یہ والی مجھے 4 حدیثیں کھول کے پڑھنے کے لیے میں ایک آیت سمجھ لیتا ہوں جو نازل ہوئی. اچھا, اور یہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں, زنا مینز ایڈلٹری کا الزام لگاتے ہیں, ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو, کوئی اور گواہ نہیں ہے, تو ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے دے. تو اس کی 4 گواہیاں کیسے بنے گی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے 1, اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے 2, اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے 3, اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے 4. تو اللہ کی قسم کہہ کے 4 دفعہ آپ نے کہہ دیا تو آپ کی گوائیاں 4 بن گئی. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے, تو 5ویں بار اس نے کہنا ہے curse of Allah be upon me if I am saying the lie, کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہو. اچھا اگلی آیت جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب حدیث میں دوبارہ چلتے ہیں. وہ عورت آئی, اس عورت کو محمد نے کہا کہ بھائی اس بندے نے 4 گواہیاں دے دی ہیں اور اینڈ میں اس نے قرض بھی کہہ دیے. اب عورت کیا کہتی ہے؟ دین دا وومن گاٹ اپ ٹک دا ہارس. تو اب عورت بھی کھڑی ہوگی اور انہوں نے کہا میں بھی کہہ دیتی ہوں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. اب مسئلہ پھر وہیں پہ آ گیا. بھائی اللہ کی قسم میں نے اس نے کیا ہے, بندے نے 4 دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد بی بی نے کھڑا ہو کے کہہ دیا اللہ کی قسم اس نے نہیں, میں نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. گیم خراب ہو گئی. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب گیم سیٹ کیسے کرنی ہے؟ اب محمد کو سمجھ نہیں آ رہا. قرآن کی اگلی آیت آ گئی, اگلی آیت. اور عورت سے بھی یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے. یہ پہلے نبی کو نہیں پایا تھا. جب عورت نے اچھا یہ والی حدیث میں نا آپ کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا, دوسری حدیث میں چلتے ہیں, وہاں پہ ذرا صحیح والا بتایا ہوا ہے. اصل میں مختلف حدیثوں کے اندر اس سٹوری کو بڑے اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے, کوئی ایک حدیث اس کو پورے طریقے سے ایکسپلین نہیں کرتی ہے. یہ دیکھیں he called Hilal and bore witness 4 times Allah that he was telling the truth. The 5th time he invoked the curse of Allah by lying. یہ میں نے پہلے بتا دیا. Then he called the woman. پھر اس نے عورت کو بلایا, پھر اس نے نبی نے عورت کو بلایا. And she also bore 4 witness then that he was lying. اس نے بھی کہا بھائی میں بھی 4 witness دے دیتی ہوں, میں بھی 4 گواہی دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے. When it came to the 4th or 5th time the messenger of Allah stopped her. پھر اللہ نے اسے روک لیا. محمد نے کہا یار رک جا سالی, کیا کرنے لگی ہے, ساری میری آیتوں کو تباہ کرے گی تو آج. چپ, بکواس بند, چپ. For it will inevitably bring punishment Allah upon the liar. She hesitated, وہ تھوڑی سی رکی, until she thought that she was going to confess. Then she said, I will not dishonor the people today. Then she went ahead with the oath. اور اس نے پھر قسم کھا لی. The messenger said, wait and see.
if she produce a child who is white with straight hair and kadiya eyes, then he belongs to hilal, but if you produce a child with dark curly hair of every size with narrow cough, then he belongs to shark. اب محمد نے کہا یار اچھا ٹھیک ہے گیم تو ہو گئی ہے خراب, ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں ویٹ کرو اس کو بچہ پیدا کر لیں دو, اگر بچہ جو ہے نا گھنگریلے بالوں والا ہوا تو وہ ہلال کا ہے, اور اگر سیدھے بالوں والا ہوا تو اس کا. سو اللہ کوئی لاجیکل جواب نہیں دے سکا, اللہ کوئی سیدھا جواب نہیں دے سکا, اللہ نے پھنسا دیا محمد کو بھی اپنے. دیٹس دا ریالٹی. جاید خان جی مسلمان ہیں آپ؟ جی جی سر کیا کہتے ہیں سر آپ اس کے اوپر, یہ بیوی کے اوپر اگر آپ اڈلٹری کی تہمت لگائیں تو یہ اللہ میسنجر نے جو کیا, یہ حدیث متفق ہے, 8 ڈفرنٹ جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے, بخاری میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابی داؤد میں بھی ہے, ملٹیپل جگہ. کیا کہتے ہیں یہ کیا لاجک تھی یہاں پہ؟ آج کے دن میں بھائی خان صاحب, آج کے دن میں قیامت سے پہلے سر بھائی آپ کو بیک سائڈ کر دوں, کسی اور سے بات کر لوں, نہیں بات کرنی تو آئے کیوں ہیں چپ جہاد کرنے؟ سنتوش صاحب آپ مسلمان نہیں ہیں نام سے, آپ کو بلاک کروں گا سر, یہاں آپ جائیں گے سر؟ سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ نان مسلمز ول بی بلاکڈ. سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے اتنا بڑا بڑا نیچے. جی جناب. جی بھائی جان کیا بات کرنی ہے آپ نے جید صاحب؟ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں, اوکے کوئی بات نہیں, نہ مرڈر کروں چھوڑنا. گا تمہارا. اوکے کر دینا بھائی. اور بتائیں اس کے بارے میں بتا دیں پہلے. جو تم کھیل کر رہے ہو نا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں. ٹھیک ہے, تو پھر محمد نے جو کیا میں تو وہ دکھا رہا ہوں, مرڈر کر دینا. ابھی اس کے بارے میں تو بتا دو جو میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کچھ نہیں سننا, تمہاری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے, میری لیکن کیا میں ٹھیک تمہیں ہے؟ چھوڑوں گا نہیں, اچھا زیادہ وہ دن تو تک نہیں چلا. یار جب تم اللہ سے مجھے ڈھونڈ لو گے پھر آؤ گے نا, ابھی تو اس کا بتا دو. اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنا چہرہ دکھاؤ, میں تمہیں میں وہیں کیوں ماروں گا دکھاؤں؟ آ کے. جس دن اللہ چہرہ دکھائے گا میں دکھا دوں گا. جا ثابت. تم اللہ ہے کیا؟ ہاں کیسے؟ میں اللہ ہوں, کہہ دیا جیسے اللہ نے کہہ دیا وہ اللہ ہے. اللہ کا کبھی نہ اللہ نے کبھی کہا ہے وہ اللہ ہے؟ تو تم ایک چیٹی بنا کے دکھا دو. یہ جتنی بھی چینٹیاں تیرے گھر میں چل رہی ہیں میں نے بنائی ہیں. کیسے؟ کیا لوجک ہے؟ بس یہی لاجک ہے. تمہیں اللہ نے خود بتایا تھا چینٹی اس نے بنائی ہے؟ میں تو خود بتا رہا ہوں. چلو ایسا کروں گا میں, تمہارا جو ہے نا پیر توڑ دوں گا, اس کو جوڑ دینا پھر اپنا, چل جب توڑ تم کے اللہ دکھا ہو نا. دو. جب توڑو گے تو پھر بات کرنا نا, ابھی تو نہیں نا توڑا.